الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت کی معرفت، ان کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، اس راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، ہمیں سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول اور ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے انسان کو جس شرافت اور جس کرامت سے نوازا ہے، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے. وہ کرامت اور وہ شرافت کسی اور چیز کے اندر اتنی نہیں ہے جتنی عقل اور شعور کے اندر ہے. بھاگنے دوڑنے میں، چکھنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گھر بنانا، خاندان بنانا، حتیٰ گروہ کی قیادت، ان تمام چیزوں میں انسان جانوروں کے ساتھ مشترک ہے. جس چیز میں انسان کا امتیاز بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، شعور ہے. اس عقل اور اس شعور کے ذریعے سے وہ اہداف طے کر سکتا ہے. دنیا میں جب یہ آثار قدیمہ وغیرہ کی گفتگو ہوتی ہے، انسانیت کے ارتقاء کی تاریخ کو یہ لوگ طے کرتے ہیں، تو دو بڑے ٹرننگ پوائنٹس کہتے ہیں کہ جس سے انسان بن گئے اور باقی جانور اپنی جگہ کے اوپر باقی رہ گئے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسٹارٹنگ پوائنٹ تو سب کا ایک ہی جیسا تھا، کیوں انسان بنا اور مثلا گوریلاز کیوں انسان نہ بن سکے؟ تو اس کے ٹرننگ پوائنٹ میں دو جگہ بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ انسان راست قامت کھڑا ہو سکا، انسان کھڑا ہو گیا تو کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کو ایک ایج مل گئی دوسرے جانوروں کے اوپر. کیوں کھڑا ہو سکا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی کولے کی ہڈی جو تھی وہ تھوڑی چوڑی تھی، اس کی وجہ سے اس کے پاس یہ طاقت آئی. جو وہ بیان کرتے ہیں میں عرض کر رہا ہوں. دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ اس کے پاس نوکیلے پتھروں کو استعمال کرنے کی طاقت آ گئی. جو گوریلاز وغیرہ تھے وہ نوکیلے پتھر کو استعمال نہیں کر سکے. تو جو ٹرننگ پوائنٹ بنا، جو کروڑوں سال تک ایک جیسا ہی تھا، جو ٹرننگ پوائنٹ بنا وہ یہ دو چیزیں بنی. اور اس کے بعد پھر انسانیت کی تاریخ میں مختلف بڑے مائل سٹونز آتے رہے. مثال کے طور پر آگ کا استعمال کرنا، یہ بہت بڑا ایک ترقی کا سبب بنا. اسی طریقے سے پہیا اور اس کے ساتھ زراعت، کھیتی باڑی ہونا، یہ سب چیزیں سویلائزیشنز کی بیس بنی. زراعت ہوئی تو وہ ایک جگہ پہ رکا،
ورنہ زراعت سے پہلے وہ شکار کر رہا تھا تو وہ تو ادھر سے ادھر بھاگتا رہتا تھا، سویلائزیشن بنی نہیں تھی، اور اسی خاطر سویلائزیشن دریاؤں کے کنارے بنی اور اس ٹائپ کی گفتگو. تو ان لوگوں نے جو انسان کی شرافت اور کرامت پتہ نہیں معتقد ہیں یا نہیں ہے، بہرحال اس کو جو دیکھا وہ کولے کی ہڈی میں دیکھا اور پتھر کے نکیلے ہونے میں دیکھا. اچھا، دین مبین میں اس معاملے کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ شرافت کا سبب بنے. دین مبین میں شرافت کا سبب یہ ہے کہ زندگی کا ہدف کیا طے ہوا، ہدف کیا ہے. تو اب مثال کے طور پر کوئی انسان ہے جو 110 منزلہ عمارت بنائے، 200 منزلہ عمارت بنائے، لیکن اس کا ہدف جس کو ہم لوگ عرف عام میں چودراہٹ کہتے ہیں، تو وہ جانور کے برابر ہے، چاہے 200 منزلہ عمارت بنا لے. دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے والا اگر اپنی طبیعت میں مثال کے طور پر لالچی ہے، مثال کے طور پر حریص ہے، تو یہ جانور کی شکل رکھے گا برزخ کے اندر، چاہے اس نے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنا لیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دین مبین کے اندر ہدف ہوتا ہے جو سب کچھ طے کرتا ہے، اور یہ ہدف انسان اپنے عقل اور شعور سے طے کرتا ہے. تو جو پوائنٹ ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ اس بات کو ہمیشہ ریویو کرتے رہیں، آپ کی اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ مقصد چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ریفلیکٹ ہوتا رہتا ہے. مثلاً میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والے کسی شخص کو صرف اس وجہ سے نچلی نظر سے دیکھا کہ اس کے پاس وہ پیسہ نہیں تھا جو میرے پاس تھا، تو مقصد نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد یہ پیسہ ہے. کسی کو یہ زوم ہوا کہ میں اوپر کے گریڈ کا آدمی ہوں، یہ نیچے کے گریڈ کا آدمی ہے، اس کا مطلب ہے اس کی زندگی کے ہدف میں بہرحال گریڈ داخل ہے. اچھا، ہم جانتے ہیں ان سب چیزوں کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، تو ہدف اونچا بنانا چاہیے، ہدف اور مقصد اچھا ہونا چاہیے. میں اس کو یہیں پہ رکھوں گا، آپ اور میں اس کو ریویو کر سکتے ہیں. اپنے اندر چھپے ہوئے ہدف کو پکڑنا بہت دشوار کام ہوتا ہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور مجھے گفتگو کرنی ہے اس موضوع پر جس پہ 2 دن سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس پہ منتقل ہو کر اچھا خاصا وقت دے سکیں. کل اس سلسلے کی یہاں پر آخری مجلس ہوگی، تو ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جیسے کہ کل گزارش ہو گئی تھی کہ جو بچوں کو لے کر آ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت ضروری کام ہے، لیکن بچوں کو تھوڑا سا اتنا کنٹرول میں رکھیے گا کہ وہ زیادہ آوازیں نہ نکالے، چونکہ کنفائنڈ پلیس ہے، بند جگہ ہے، تو یہاں پہ تھوڑی سی آواز بھی ایکو ہونے لگتی ہے. کسی کے پاس موبائل ہو اور اسے گفتگو کرنی ہو تو تھوڑا سا سائلنٹ پہ کر کے باہر جا کے گفتگو کر لے. یہ ہال چھپنے کی کوئی جگہ نہیں رکھتا ہے. تو اگر آپ مثلا کونے میں منہ کر کے بات کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات ایکو نہیں ہو رہی ہے تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہاں پہ ہر طرف ایکو ہوتی رہتی ہے. تو اب دیکھیے جیسے یہ بچے کی آواز آئی ہے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ پیچھے تو نہیں آئے گی، نہیں بہت آ رہی ہوتی ہے. اور میں نے عرض کیا ہم لوگ جب کسی خاص موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کان، ہماری سینسز بہت تیز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ابھی کوئی شخص موبائل کو سائلنٹ کرنے کے لیے آپشن پہ ٹک ٹک کر رہا ہے نا، تو اس کی آواز بھی مجھے آ رہی ہے. ابھی اس حد تک ہم لوگ سینسٹیو ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال آپ لوگوں کی خاطر کرتے ہیں تاکہ ہمارے حواس پورے مجلس میں رہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی محمد و آل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، عقل کے اندر جو ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جس سے ساری چیزیں انجام پاتی ہیں، چاہے وہ انالیسس ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ اچھا سوچنا ہو، وہ یہ ہے کہ ہماری عقل کاز اور ایفیکٹ کو ڈھونڈ پاتی ہے، علت اور معلول، سبب اور مسبب. اس کا کیا سبب تھا؟ یہ جو انسان کے دماغ میں ایک فیکلٹی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ سبب کو ڈھونڈ پائے. اچھا، جن انسانوں کے دماغ میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ یہ ڈھونڈ لیں اس کا ریزن کیا ہے، وہ ایکچولی انوویشنز کر رہے ہوتے ہیں، وہ نئی نئی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اب میں اس کی معمولاً جو مثال دیا کرتا ہوں وہ خون کے گروپ سے ہے، بلڈ گروپ سے، کہ اس کا ایک معاملہ ہے یہاں پر. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، 2 چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، عرصے تک لوگ سمجھتے رہتے ہیں وہ جو 2 چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں اس میں مثلاً اے علت ہے اور بی کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ اے ساتھ ہو رہا تھا، بی علت تھی، بی علت تھی، چونکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو رہی تھیں.
کوئی کوئنسیڈنس تھا یا جو کچھ بھی تھا تو انسان مس میچ کر جاتا ہے, کہتا ہے کہ اس کی علت اے ہے اور بی تو ساتھ میں آ رہی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں بھائی اے ساتھ میں آ رہا تھا, بی اصلی علت تھی. تو آپ کو اور ہمیں اس میں اگر مہارت ہو جائے کہ ہم کاز اور ایفیکٹ کو پکڑ سکیں تو پھر ہم فلاسفر ہیں, پھر ہم بہت اچھے ترقی کرنے والے انسان ہیں. تو میں بلڈ گروپ سے مثال دے رہا تھا. انسانوں کو خون کی ضرورت پڑتی تھی, پہلے بھی پڑتی تھی اور آج بھی پڑتی ہے, آج بھی ہم لوگ بلڈ ٹرانسفیوژن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے جب وہ انسانوں کو خون دیتے تھے تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بلڈ میں گروپس ہوتے ہیں, ان کو یہ بات نہیں پتہ. اب انہوں نے یہ کیا کہ کسی بھائی کا خون کسی بھائی کو دیا, مر گیا. کسی باپ کا خون بیٹے کو دیا, مر گیا. ماں کا خون بچے کو دیا, وائس ورسا, مر گیا. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ بھئی یہ جو خون کا معاملہ ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے, پتہ نہیں کیوں کبھی کوئی زندہ ہو جاتا ہے کبھی کوئی مر جاتا ہے. اب اس دوران میں کیا ہوگا, اب الٹی سیدھی چیزیں دماغ میں آنا شروع ہو جائیں گی. مثلا اگر کوئی چیز کوئنسیڈنس میں ہو گئی ہے تو مثال کے طور پر یوں کہتے ہیں, مذاق میں کہتے ہیں کہ رینڈمنس جو ہوتی ہے انسان کو بیوقوف بنا دیتی ہے. تو مثلا ایک آدمی فرض کیجئے بہت سخت مصیبت میں تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, وہ گیا صحرا میں اور اس نے صحرا میں جا کر اپنے چہرے کو کھجانا شروع کیا, اچانک بارش آ گئی. اب جو بارش آئی تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے کھجانے سے بارش آ گئی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اگلے سال اسی دن تھوڑا سا آج ساؤنڈ سسٹم میں تھوڑا سا محنت ہو رہی ہے, کافی دیر سے لوگ لگے ہوئے ہیں, اللہ انہیں کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو جناب اگلے سال وہ پھر اسی دن اسی تاریخ کو اسی وقت میں پھر دوبارہ ڈیزرٹ میں گیا. بارش تو ہونی تھی, اس نے پھر کھجایا, پھر دوبارہ بارش ہو گئی. اب اس نے کیا کیا, پی ایچ ڈی کر لیا اس بات پہ کہ کیسے کھجانے سے بارش ہوتی ہے, پی ایچ ڈی کر لیا. یہ رینڈمنس کا کارنامہ ہے. رینڈمنس انسان کو بیوقوف بنا دیتی ہے. اچھا یہ ایک رینڈم ایونٹ تھا, کوئنسیڈنس تھا کہ جس دن اس نے کھجایا اس دن بارش ہو گئی. اصلی علت کھجانا نہیں تھی, اصلی علت وہ دن, وہ ٹائم, وہ جگہ تھی جس کی وجہ سے بارش ہو رہی تھی. اور وہ سمجھتا رہا کہ میرے کھجانے سے بارش ہو رہی ہے, تو اس پہ اس نے پی ایچ ڈی کر لیا کہ بھائی 4 انگلیوں سے کھجاؤ تو نہیں ہوتی, 3 سے کھجاؤ تو ہوتی ہے, کیونکہ میں نے 3 دفعہ سے کھجایا. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں, انسان بیوقوف بن جاتے ہیں اس میں. تو بلڈ گروپ میں وہ لوگ بیوقوف بنتے رہے, کبھی سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کسی کا لگتا ہے کسی کا نہیں لگتا ہے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ اچھا مثلا اگر الٹا کر کے لٹایا تھا نا ایک دفعہ تو لگ گیا تھا, تو اس کا مطلب ہے الٹا لٹانا ہوتا ہے. پھر الٹا لٹا کے پھر دیا, پھر مر گیا بندہ. ان کا یہ عجیب مصیبت ہے. اچھا اس میں اسٹریچر پہ لٹایا تھا اس لیے بچ گیا تھا. رینڈمنس میں دماغ گھومنے لگتا ہے. اب کتنی مصیبتوں کے بعد مشکل سے 130-40 سال پہلے, مثال کے طور پر مجھے بہت اچھا یاد نہیں ہے, لیکن مثلا بلڈ گروپ جب ڈسکور ہوئے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلڈ گروپ کا ایشو ہے, جب بلڈ گروپ آ گئے تو معاملے ختم ہو گئے. وہ ساری رینڈمنس ختم ہو گئی, وہ ساری فضولیات جو اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی وہ سب ختم ہو گئیں. صاف سی بات پتہ چل گئی بھائی باپ ہو یا بیٹا ہو, ماں ہو یا بچہ ہو, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بلڈ گروپ میچ ہو جائے تو پھر معاملہ صحیح ہے, ورنہ معاملہ غلط. کاز اور ایفیکٹ کو پکڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اچھا اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق میٹیریل لائف سے ہوتا ہے, تو اس میں آپ نے کاز اور ایفیکٹ دیر سے بھی پکڑا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, چند لوگ مر گئے, یہ بہت اچھا نہیں ہوا, لیکن چلو اس سے انسان کی ہدایت اور گمراہی پہ اثر نہیں پڑا. لیکن اگر ہدایت اور گمراہی کے کسی چیپٹر میں انسان کاز اور ایفیکٹ کو نہ پکڑ سکے تو گمراہی پھیلتی چلی جاتی ہے. ان کو پتہ نہیں چلتا کہ بھائی یہ گمراہی پھیل کیوں رہی ہے. دین مبین ہمیں یہاں مدد دیتا ہے. دین مبین جو ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تم لوگ شوگر کی فیکٹری 500 سال پہلے لگاؤ یا 500 سال بعد لگاؤ, اس سے تمہاری ہدایت و گمراہی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. پیٹرول سے چلنے والی گاڑی بنے ہوئے 150 سال سے زیادہ نہیں ہوا ہے, 130 سال زیادہ سے زیادہ. اس سے پہلے کے جو انسان تھے وہ گمراہ نہیں تھے چونکہ وہ گاڑی میں بیٹھ نہیں رہے تھے. اب جو گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو وہ زیادہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے. اب الیکٹرک کارز آ جائیں گی تو کیا ہدایت بڑھ جائے گی؟
نہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو دین مبین اس میں ہدایتیں نہیں دیتا۔ اچھا، دین مبین کہاں ہدایت دیتا ہے؟ وہ ہدایت دیتا ہے اس بات میں کہ تم نے اپنا حاکم کسے بنانا ہے۔ ہاں، اس سے بہت فرق پڑے گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو دین ایسی جگہوں پہ ہدایت دیتا ہے جہاں پر اگر وہ ہدایت نہ دے تو انسان گمراہی میں پھنس جائیں گے، گمراہی میں پھنس جائیں گے تو پوری انسانی سوسائٹی تباہ ہونے لگتی ہے۔ دین ہدایت دیتا ہے۔ اب ہمارے کیس میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کل تک، اس میں یہ عرض ہوا کہ بھائی دین نے سسٹم تو اچھا بنایا تھا، لیکن اس سسٹم کے کچھ کمپوننٹس جو تھے وہ خراب ہو گئے۔ وہ جو کمپوننٹس خراب ہوئے تو پہلے ایک ڈیفنس لائن تھی وہ خراب ہو گئی، پھر دوسری ڈیفنس لائن تھی وہ خراب ہو گئی۔ کل ہم نے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کو فوری طور پر کوئی حل دینا ہوتا ہے، فوری طور پر، شارٹ ٹرم زیادہ اثر نہیں ہوتا، لیکن بہت لمبی مدت میں جا کے اس کا کوئی اثر ہوتا ہے، لیکن ایکشن فوراً کرنا ہوتا ہے، چاہے اکیلے ہی صحیح۔ تو میں نے مثال عرض کی کہ کچھ لوگوں کو حق کے نام پر جان دینی پڑ جاتی ہے، چاہے فوری اثر نہ ہو، لمبی مدت۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ ہمیں اور آپ کو صبر نصیب فرمائے، اور جو دوست احباب اس پہ محنت کر رہے ہیں انہیں کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور اس کو توفیق نصیب کرے۔ اس کو کیسے توفیق ملے گی؟ توفیق ہمیں ملے گی، ہمیں کام کرنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اچھے کاموں کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر وقت کے امام کی نصرت حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو دین ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی کیسے کرنا ہے۔ تو کل ہم نے عرض کیا کل تک کہ ایک دفاعی نظام خراب ہوا، دوسرا دفاعی نظام خراب ہوا، کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بھائی کچھ فوراً کرنا پڑے گا ورنہ قوم ڈیڈ ہو جائے گی بالکل، تو وہ جاتے ہیں تنہائی کے اندر، غربت میں اکیلے جا کر جان دے دیتے ہیں تاکہ کم سے کم پرچم ہدایت بلند رہے۔ لوگ یہ نہ سوچیں کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے۔ مثلا شہید باقر الصدر جیسے نے جان دی تو عراق کی قوم کو ایک بات سوچنا پڑی کہ جو ہو رہا ہے وہ کچھ غلط ہو رہا ہے، ورنہ اتنے بڑے آدمی نے جان کیوں دی؟ سید الشہداء نے اگر اپنی قربانی پیش کی تو عالم انسانیت کو ایک بات بتائی کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جب جان دینی پڑتی ہے، کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور شہید باقر الصدر نے اس کو سیکھا اور کہا کہ بھئی دیکھو اب کوئی ساتھ دے یا نہ دے اس برائی پر مجھے جان دینی چاہیے، تو جان دے دی۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ بھئی یہ تو بہت ہی نادر لوگ ہوں گے جو یہ کریں گے، عام پبلک کیا کرے اور لمبی مدت میں ذمہ داری ادا کیسے ہوگی؟ یہ کام ہوتا کیسے ہے؟ اب میں چونکہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ میں ٹائم لوں گا، ٹائم لے رہا ہوں، تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کو پورا میکینزم عرض کرنے کی کوشش کروں جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے، تو اوپر اوپر کی بات نہ کی جائے بلکہ تھوڑا سا گہرائی میں جا کر اس کے میکینزم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اب سے ہم تھوڑا سا اس میں اور ڈیپتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اچھا صاحب، یہ جو دور ہے، میں معذرت کے ساتھ بعض اوقات مثالیں ایسی لاتا ہوں کہ جو ذرا اس ماحول سے باہر لے جاتی ہیں، لیکن اس لیے ہوتا ہے کہ ذرا آپ کا دماغ بھی تھکاوٹ سے باہر آ جائے گا۔ یہ جو دور ہے یہ تو چائنا کی پروڈکٹس کا دور ہے، تو چائنیز جو ہیں وہ بہت ماہر ہیں اس کام میں کہ وہ کاپی کر لیتے ہیں۔ جیسے اب ان کے اندر انوویشن اتنا آ رہا ہے کہ وہ دنیا کو ہلا دیتے ہیں، لیکن پہلے وہ مشہور تھے کاپی کرنے کے۔ اچھا، جب کوئی پروڈکٹ کاپی کی جاتی ہے تو اس کی بھی ایک سائنس ہے، پوری سائنس ہے۔ پاکستان بھی یہ کام کرتا ہے کچھ نہ کچھ جگہوں پر، ایران بھی کرتا ہے بڑی بڑی جگہوں پر۔ تو مثلا انہوں نے جو امریکہ کا ڈرون اپنے ملک میں اتارا تھا اس کی کاپی بنا لی۔ اب امریکنز بھی پریشان ہیں کہ بھئی جس چیز کے اوپر ہم نے بلینز آف ڈالر انویسٹ کیا تھا R&D میں، انہوں نے ہمارا ہی کاپی اٹھا لی اور بنا دی۔ اب کتنے کامیاب ہوئے نہیں ہوئے اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال کیا۔ یہ جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اور آپ لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ۔
اس کو ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں. آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے، آپ گئے چائنا اور آپ نے وہاں پر کسی کمپنی کو پکڑا جو ریورس انجینئرنگ کی ماہر تھی، اس کو آپ نے یہ دیا اور اس سے کہا کہ بھائی یہ پروڈکٹ ایز اٹ از چاہیے. اچھا چائنیز بڑے ہوشیار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مت بتاؤ کہ کتنے میں بنے گا. ہم جاتے ہیں مثلا پروڈکٹ پین لے گئے، کہا بھائی یہ پین ایسا ہی چاہیے، کتنے میں بنے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اب اس کام کے استاد ہو گئے، ہمیں یہ مت پوچھو کہ کتنے میں بنے گا، تم یہ بتاؤ تمہیں کتنے میں چاہیے، تم کتنے میں چاہیے. کیوں بھائی؟ اس پین میں ایک اسپرنگ لگا ہوا ہے جس کا 10,000 ٹائمز یوز ہونے کی لائف تھی. تم کہو کہ بھئی یہ پین ویسے تو 15 روپے کا ہے، مجھے 10 میں چاہیے، تو میں تمہارا اسپرنگ جو ہے وہ 10,000 ٹائمز کا نہیں دوں گا، میں تمہیں 2,000 ٹائمز کا دے دوں گا. اس کے اندر جو نب تھی وہ اتنے میٹرز تک لکھنے کی طاقت رکھتی تھی. 15 روپے کی اگر ہوتی، تم کو 10 روپے میں چاہیے تو میں تمہیں اتنی کی دوں گا جو اتنے دیر تک لکھے گی، اس کے بعد نب خراب ہو جائے گی. تو ان کو کوئی غرض نہیں. اس کو ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں. اس میں بھی پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں. ہم سوسائٹی میں بھی کبھی کبھی ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں، سوسائٹی میں بھی ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں. میں آپ کا ٹائم تو لوں گا لیکن ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ یہ نظر آئے کہ سوشل سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں. وہ جو فزکس اور دوسرے سائنسز ہیں اس کے سائنٹسٹ ایک اور طرح سوچتے ہیں، سوشل سائنٹسٹ کسی اور طرح سوچنے لگتے ہیں. تو وہ سوسائٹی میں بھی ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں ایک پلان دکھاتا ہوں جو ایک قوم کو خراب کرنے کا تھا، اور پھر ایک پلان دکھاتا ہوں جو اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے اس قوم کو صحیح کرنے کا ہے. تو یہ کریکشن کا ایک میتھڈ ہے، اور کریکشن کا ایک اور میتھڈ بھی ہے جس میں ریورس انجینئرنگ نہیں ہوتی، اس میں انوویشن ہوتا ہے. آپ اپنا طریقہ خود لاتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیا. تو پہلے میں ریورس انجینئرنگ کو سوسائٹی کے ایشوز پر امپلیمنٹ کروں گا اور پھر دوسرے کے اندر جائیں گے، پھر ہم اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اللہ کرے کہ ہم اس کام کو آج ہی آج میں اتنے حصے کو تو کم سے کم ادا کر سکیں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. اب یہ جو ٹاپک میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ میرے جیسے تھوڑا بہت محب وطن انسان کے لیے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بہت پینفل بھی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ بھی ہے. تو میرے جیسا آدمی ہمیشہ اس بات پہ سوچتا رہتا ہے کہ بھئی ہماری قوم تعلیمی لحاظ سے محتاج کیوں بن گئی، ہم لوگ کیوں اتنے محتاج ہیں. تو پھر ہمارا جیسا آدمی سوچتے سوچتے یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا ہماری قوم کی گھٹی میں کمزوری ہے، اللہ نے ہمیں خلق ہی کمزور کیا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. تو میرا دماغ کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا نے کسی قوم کو کمزور خلق کیا. اور اس کے بعد پھر میں سوچتا ہوں کہ اچھا اگر ہم کمزور نہیں ہیں تو کیا تاریخ میں کوئی نشانی ہے کہ ہم مضبوط تھے؟ تو مجھے ایسی نشانیاں نظر آتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہندوستان، جس کو ہم اوور آل آج ہندوستان کہتے ہیں، آپ اس کو بر صغیر کہہ سکتے ہیں، یہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا. یہ بہت ترقی یافتہ علاقہ تھا، یہاں بڑا پیسہ تھا. یہاں پہ مارکو پولو کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں پوری دنیا میں اتنا پیسہ نہیں دیکھا جتنا ہندوستان کے اندر تھا. تو یہاں جو مونیومنٹس بنے ہوئے ہیں وہ آج تک دنیا کے کمپلیکیٹڈ ترین، اور ڈیلیکیسی ہے ان کے اندر ایک کام ہے. تو مثال کے طور پر آج تک دنیا میں کوئی کتنا پیسہ خرچ کر سکا وہ تاج محل کا برابر نہیں لا سکا. تاج محل ایک ایسا مونیومنٹ ہے جو پوری دنیا کے تمام مونیومنٹس کو چیلنج کر رہا ہے. اچھا ہم لوگ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے تاج محل کیا ہے، ہم اس کے پیچھے جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ جن آرکیٹیکٹس اور انجینئرز نے تاج محل بنایا تھا وہ کون تھے، وہ دیکھتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی نہیں دیکھتے، اس کے بھی پیچھے جا کے دیکھتے ہیں وہ کیا، بھئی یہ آرکیٹیکٹ اور یہ جو انجینئرز تھے یہ کہیں سے پڑھ کے آئے ہوں گے، یہ کن انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہے تھے، ان کی یونیورسٹیز کہاں تھیں. پھر ایک اور سوال بھی ہے، جن یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز میں یہ پڑھ رہے تھے وہ اب کہاں ہیں، وہ غائب کیوں ہو گئے. اچھا بھئی اگر ایک مونیومنٹ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ چلو بھئی اتفاق سے بن گیا ہوگا. مثال کے طور پر کوئی آدمی کہیں سے آیا اور اس نے اتفاق سے بنا دیا. یہ کو کم کر لیجئے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل
محمد وعجل فرجهم. ہمیں نہیں معلوم ہوتا ان بیچاروں پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، کیوں ان کو زیادہ ہوئی، کیوں ان کو کم ہوئی. یہ تھوڑی چاہ رہے ہوں گے کہ کام خراب ہو، لیکن یہ بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں گے، بھائی کیا کریں. تو یہ نہیں سوچے گا کہ وہ کوشش نہیں کر رہے ہوں گے، بہت کوشش کر رہے ہوں گے، جی جان سے کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن ہو رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہوگی. اب ہم بھی کیا کریں، ہم اپنا کام کریں. تو اگر ایک مونیومنٹ ہوتا نا تو ہم کہتے چلو بھائی ایک اتفاقاً حادثے میں بن گیا. ایک نہیں ہے، پورے بر صغیر میں بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں. ابھی مثال کے طور پر بات ہو رہی تھی کہ بھائی یہ جو مونیومنٹس ہیں یہ پوری دنیا کے مونیومنٹس کو جو اس زمانے میں بنے تھے چیلنج کرنے کے لیے کافی ہیں. کس نے بنائے اس سے بھی پیچھے جائیں، وہ پڑھ کہاں رہے تھے، یونیورسٹیز کون سی تھیں، ادارے کون سے تھے، کہاں گئے وہ ادارے. 400 سال پہلے جی ٹی روڈ بنی تھی. جن انجینئرز نے اس زمانے میں جی ٹی روڈ بنائی تھی، ان انجینئرز کی قوم 400 سال کے بعد جی ٹی روڈ کا 1/4 روڈ بنانے کے لیے کورینز کو بلا رہی ہے. وہ ادارے کہاں گئے، وہ کہاں مٹ گئے ادارے. اتنی بری طرح مٹے ہیں کہ ان کا نشان بھی ہمیں نہیں مل رہا، اتنی بری طرح مٹے ہیں. اچھا اگر حادثے میں کوئی چیز مٹتی ہے تو کوئی نشان چھوڑ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ حادثے میں نہیں مٹے ہیں، اسے کسی نے مٹایا ہے، باقاعدہ مٹایا ہے کسی نے. اچھا یہ کس نے مٹایا ہے اور کیوں مٹایا؟ بہت سادہ سی بات تھی. انگریز جب ہندوستان میں آئے تو ان کے پاس ایک مصیبت تھی کہ ان کی تعداد بعض لوگ کہتے ہیں 15,000 تھی، بعض لوگ کہتے ہیں 25,000 تھی، بعض لوگ کہتے ہیں 35,000 تھی. چلو کوئی بھی لگا لیتے ہیں، 50,000 کوئی نہیں کہہ رہا، اس سے کم ہی تھے. ہم لوگوں کی تعداد، ہندوستانیوں کی تعداد کروڑوں میں تھی، کروڑوں میں تھی. تو ایک دفعہ میں ایسے ہی بیکار بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایسے ہی کیلکولیٹ کرنا شروع کیا کہ ایک مٹھی میں کتنے اسکوائر انچ مٹی آ جاتی ہے. تو میں نے سوچا کہ بھئی اگر 25 کروڑ مٹھیوں میں آنے والی مٹی کو کاؤنٹ کروں تو کتنے اسکوائر فٹ یا کیوبک فٹ بن جائے گی، ایکچولی کیوبک کہنا چاہیے، تو کتنے کیوبک انچ ہاتھ میں آتی ہے. 25 کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں کتنے کیوبک فٹ مٹی آئے گی. ایک انسان کو مٹی میں ڈبونے کے لیے کتنی کیوبک فٹ مٹی چاہیے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ اگر اس زمانے کے ہندوستانی بر صغیر کے رہنے والے ایک مٹھی میں مٹی پکڑ کے وہ انگریزوں پہ پھینک دیتے تو میرے کیلکولیشن میں، ناقص کیلکولیشن میں 70,000 انگریزوں کو مٹی میں ڈبونے کے لیے کافی تھی. اور وہ لوگ 25,000 سے زیادہ نہیں تھے. ان کو پتا تھا کہ ہماری تعداد اتنی ہے کہ اگر کبھی ہندوستانیوں نے اپنے ناخنوں سے ہمیں کھرچنا شروع کر دیا تو ہم نہیں بچیں گے. اب ان کو کوئی ایسا کام کرنا تھا کہ ہندوستانی یہ نہ کر سکیں، یہ نہ کر سکیں. ان کو پتا تھا کہ بھئی ہم تو مارے گئے. اچھا اگر وہ SOS کال انگلینڈ بھیجتے بھی تو ان کے پاس شپ آنے کے لیے 9 مہینے کا ٹائم چاہیے تھا. 9 مہینے میں تو ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوتی. صحیح ہے. تو کسی SOS کال سے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، ان کو معلوم تھا. تو انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ اس پوری قوم کو ختم کر دیں. اس قوم کو تو مزدور کی طرح استعمال کرنا، یہ چیپ لیبر تھا، اس کو استعمال کرنا تھا، اس کے اندر مارکیٹ بھی تھی، اس کے اندر ہیومن ریسورسز اور نیچرل ریسورسز سارے تھے، تو اس کو ختم نہیں کر سکتے. اچھا اب دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس قوم کو یہ بتانا تھا کہ تم لوگ ہمارے محتاج ہو، تم ہمارے محتاج ہو. اچھا کس قوم کو آپ بتانے والے ہیں کہ وہ قوم آپ کی محتاج ہے؟ وہ قوم جو ان سے علم میں زیادہ تھی. ہندوستانی علم میں ان سے، اس زمانے میں ان سے زیادہ تھے. اب انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اس قوم کو یہ بتانا تھا کہ تم ہمارے محتاج ہو، جبکہ معاملہ الٹا تھا، وہ ہمارے محتاج تھے. انہوں نے ہمارے چوری کیے ہوئے پیسے سے انڈسٹریل ریولوشن کیا ہے. آپ لندن چلے جائیے اور وہاں جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو بہت کرٹیکل اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ 1870 اور 1900 کے درمیان آپ دیکھیں گے. من جملہ دریائے ٹھیمز کے اندر جو کچھ ہوا، بہر میں اس کو میں نہیں جاؤں گا، سب ہمارا چوری کیا ہوا پیسہ ہے، سب نے چوری کیا ہے. اور یہ سب چور اچکے آج انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں.
جتنا انہوں نے میسیکرز کیے ہیں ہندوستان کے اندر اور آپ کے اور ہمارے بڑوں کو مارا ہے، کوئی کاؤنٹ نہیں ہے. اب ان کے اندر کچھ انسان بن رہے ہیں اور وہ اپنی تاریخ کو ریویو کر رہے ہیں تو خود شرم سے گڑھے جا رہے ہیں کہ ہم کتنے جانور تھے ہندوستانیوں کے مقابلے میں. تو یہاں پہ علم تھا، یہاں پہ دولت تھی، یہاں پہ ہیومینٹی تھی. وہ واپس آئے، وہ آئے لٹیرے، ان کو کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے دیکھا بھائی اس کو شکست ہم کیسے دیں. اچھا، قوموں کو شکست دینے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جسم سے شکست دی نا تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ بھائی اس نے مجھے مارا ہے، وہ کبھی نہ کبھی ریٹیلیٹ کرے گا. تو لوگوں کے جو ہوشیار تھے ان کے، یہ مجھے قبول کرنا پڑتا ہے کہ جو فارن منسٹری اس زمانے میں برٹش گورنمنٹ کی تھی، وہ شیطان کے چیلے بہت استاد تھے، وہ بہت استاد تھے. انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم انڈینز کو باڈی سے صرف قتل کریں گے تو یہ انڈینز ریٹیلیٹ کریں گے، اور انہوں نے ناخن بھی مارا تو ہم گئے. تو انہوں نے ہمیں دماغ سے شکست دی. اچھا، دماغ سے کیسے شکست دی؟ ایک راستہ یہ تھا کہ ہندوستان کے سارے مونیومنٹس کو گرا دیتے، اپنے مونیومنٹس بنا دیتے اور کہتے دیکھو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. یہ کر نہیں سکتے تھے. ان کو پتا تھا انڈینز ریٹیلیٹ کریں گے اگر انہوں نے تاج محل گرا دیا. انہوں نے ایک اور کام کیا. انہوں نے بیسک کام یہ کیا، قوم سے اس کا کانفیڈنس چھین لیا، قوم سے اس کا اعتماد چھین لیا. اچھا، اعتماد کیسے چھینتے ہیں؟ دیکھیے، میں بہت تفصیل میں جانا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہیں پہ رکے نہیں ہم لوگ. اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ انہوں نے قوم کا اعتماد چھینا ہے تو مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا بھائی اعتماد چھینتے کیسے ہیں. اعتماد چھیننے کا ایک بہت سادہ طریقہ ہوتا ہے کہ پچھلی قوم کے ہیروز کو ذلیل کر دو. اگر اس قوم کے ہیرو ذلیل ہوتے ہوئے نظر آ گئے تو قوم کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو بادشاہ کو یہ قتل بھی کر سکتے تھے جس طرح اس کے 2 بیٹوں کو مارا تھا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اس کو کالا پانی برما بھیجا، جس کو میانمار آج کہتے ہیں، اور وہاں پہ اس کو زندہ رکھا جیل کے اندر، تاکہ انڈینز کو یاد دلائیں کہ دیکھو تمہارا بادشاہ بھی ہمارا غلام ہے آپ. اور انہوں نے کیا کہ ہمارے جو بڑے بڑے اسکالرز تھے، بڑے بڑے شعراء تھے جو حکومت سے اس زمانے میں اسکالرشپ لیتے تھے اور اسکالری کام کرتے تھے، ان سب کو مزدور بنایا، مزدوریاں کروائیں ان سے. تو بڑے بڑے دلی کے اور لکھنؤ کے جو شعراء تھے انہوں نے مٹیاں ڈھوئیں اپنی زندگی بچانے کے لیے، اور نوابوں کو غیرت مندی کی وجہ سے خودکشیاں کرنی پڑیں کہ بھئی یہ کیا ہوگا. اور عورتوں کے ساتھ جو ہوا وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو انہوں نے قوم کو ذلیل کرنے کا راستہ یہ دیکھا کہ بھئی ان کے ہیروز کو ذلیل کرو تو قوم خود ہی ذلیل ہو جائے گی. تو قوم کو اتنا ذلت میں ڈالا، اتنا ذلت میں ڈالا کہ انڈینز یہ سوچنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. دین کا مذاق اڑایا، علماء کا مذاق اڑایا، اس کو برباد کیا. جتنے بھی انٹلیکچول ایسٹس تھے ہمارے انسٹیٹیوشنز، ہماری ایجوکیشن، سب کو ختم کر دیا. اور سب کو ختم کرنے کے بعد انڈینز سے کہا کہ دیکھو تم لوگ حقیر، فقیر، جاہل، ان پڑھ، تم لوگ ہمارے محتاج ہو. تم ہمارے لیے ہم سے ABC سیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ دنیا میں ہے کیا. بدقسمتی سے ہم اسٹینڈ نہیں کر سکے، بدقسمتی سے ہمارا کام خراب ہو گیا. ہم جو تاج محل کے مالک تھے، ہم ان کے بگ بینگ کو دیکھ کر واہ 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 کرتے رہے، آج تک کر رہے ہیں. کیا بیچتا ہے بگ بینگ تاج محل کے مقابلے میں؟ ہمیں بگ بینگ بڑا لگ رہا. کون سا مانیومنٹ ان کا ہے جو ہمارے تاج محل یا ہماری کنسٹرکشن سے لڑے گا؟ میں صرف کنسٹرکشن پہ رکا ہوا ہوں، باقی چیزوں پہ بات نہیں کر رہا ہوں. میرے خیال میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کام مکاری کے ساتھ کیا تو قوم کا اعتماد چھین لیا. اچھا، اس کے بعد ہم قوم کے اعتماد کو ریسٹور نہیں کر پائے. وہ کیوں نہیں ریسٹور کر پائے؟ یہ کام کرنا تھا آزاد حکومت نے. جب انڈیا آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہوا، تو ان کی حکومت نے ایجوکیشن کے ذریعے سے اپنے قوم کے کھوئے ہوئے حوصلے کو زندہ کرنا تھا. انڈینز کسی حد تک چونکہ ان کے دباؤ میں نہیں آئے، اور وہ لکی تھے کہ ان کے انڈیپینڈنس کے لیڈر کافی وقت تک زندہ تھے. 15-17 سال تک ان کی انڈیپینڈنس کے لیڈر زندہ تھے. وہ یہ کام کسی حد تک کر سکے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور ڈائلیما آیا کہ ہمارے جو انڈیپینڈنس کے لیڈر تھے وہ ودن 2 ایئرز فارغ ہو گئے، اور 3 سال میں آتے آتے ہمارا کام ختم ہو گیا. ہماری ایجوکیشن برباد ہو گئی. ایجوکیشن پہ ہماری کنسنٹریشن ایسی تھی کہ قدرت اللہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر وزارتیں بٹ رہی تھیں، سب وزارتیں اٹھا رہے تھے، چھین رہے تھے، جھپٹ رہے تھے کہ اس سے کھانا پینا کرنا ہے.
آخر میں دیکھا ایک وزارت رہ گئی، اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے، وہ تھی وزارت تعلیم. تو کہا بھائی اچھا ہے کہ اس لائبریری کو کون لے گا. تو اس طرح کی ایجوکیشن جو بنی تو بچوں کو بجائے آزاد بنانے کے وہ اور غلام بنا گئی. اور یہ غلامی کا احساس اتنا اندر تک گھس گیا کہ میں بڑے بڑے پاکستان کے ترم خانوں کو دیکھتا ہوں ابھی تک گورے کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں ابھی تک، جبکہ ان ترم خانوں کو گورے کالے کی اصطلاح میں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ان کے دماغ میں ابھی تک یہ بات اٹکی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں پائیں. اب یہ تھا کہ یہ دیکھیے اس طرح سے قوم کو شکست دینے کا پلان بنتا ہے. اب اس میں ریورس انجینئرنگ کیا ہے؟ ریورس انجینئرنگ یہ ہے کہ سب سے پہلے قوم کو اعتماد دو. اچھا، اب جب آپ قوم کو اعتماد دینے آتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور مصیبت ہے. اعتماد دینے کے لیے آپ کو ہیرو بنانے پڑتے ہیں، سکسیس کی اسٹوری بنانی پڑتی ہے. جس کسی نے اس ملک کے اندر اپنے آپ کو سکسیس کی اسٹوری بنایا اس کو انہوں نے باٹم لائن میں ذلیل کر دیا. کیا یہ نام آپ کے ذہن میں آئی گئے ہوں گے؟ مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے. جس کسی نے اپنے آپ کو سکسیس کی اسٹوری بنایا اور اپنے آپ کو ہیرو بنایا، سارا سسٹم اس کے پیچھے پڑے گا، اس کو ذلیل کر کے چھوڑے گا. وہ ذلیل کرے گا تاکہ قوم کو یہ اعتماد نہ آئے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. صحیح. ریورس انجینئرنگ کیا ہوگی؟ بھائی آپ سکسیس کی اسٹوری کریٹ کریں تو آپ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے جو بھی آپ کو سکسیس کی اچھی اسٹوری مل رہی ہے اس کا تھوڑا سا احترام کر ڈالیں تاکہ آپ کے بچے یہ سوچیں کہ بھائی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. اچھا، مصیبت ہمارے یہاں یہ ہے انہوں نے ایسا نظام بنایا کلچر میں، ہمارا جیسے ایک بچے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تم فلاں تم فلاں تم فلاں، اس کو فلیٹ کر دے گا، گالیاں بک بک کے مار مار کے. بچے تو چھوڑو، عورتوں کو نہیں چھوڑ رہے. بھائی جس گھرانے میں عورت پٹ رہی ہے اور غلام ہے یہ آزاد نسل بنائے گی بیچاری؟ جس گھرانے میں شوہر اپنی بیوی کو گالیاں بک رہا ہے اور اس کو ذلیل کر رہا ہے تو یہ عزت دار بچے پلیں گے؟ یہاں پہ نہیں پلیں گے. اور یہ ہماری سوسائٹی کا مین فیچر بنا ہوا ہے. تو اس طریقے سے اس سوسائٹی کا اٹھنے کا چانس خراب ہو رہا ہے. اب آپ ریورس انجینئرنگ کریں تو آپ کو ہنر چاہیے. ریورس انجینئرنگ آپ کیسے کریں گے؟ اعتماد واپس لاؤ. وہ جو مجھ سے کہتے ہیں نا یونیورسٹی بناؤ، یہ کرو یہ کرو، میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے، بہت ضروری ہے یونیورسٹی بناؤ، لیکن اس سے پہلے ایک اور کام کرو، ان کو اعتماد دو. اعتماد نہیں دو گے نا تو یہ یونیورسٹیز میں پڑھیں گے اور پھر فرار کریں گے، اس ملک میں واپس نہیں آئیں گے. ریپیٹڈلی یہی ہو رہا ہے، جس کو ہم برین ڈرین کہتے ہیں، فلاں فلاں کہتے ہیں، یہ سب یہی ہو رہا ہے. اعتماد سب سے پہلے لاؤ. اور نظام انہوں نے ایسا بنایا کہ آپ اعتماد دے نہ سکیں کہیں پر. تو مثال کے طور پر اگر آپ اچھے مذہبی رہنما بھی بنیں تو آپ کو کسی موقع پہ ذلیل کر دیا جائے گا. اگر آپ اچھے سائنٹسٹ بنیں تو آپ کو کہیں پھنسا دیا جائے گا. اگر آپ اچھے ڈاکٹر بنیں تو کسی اسکینڈل میں الجھا دیا جائے گا. کہیں نہ کہیں سے کوئی ویکنس نکال کر اس کے اوپر بمبارڈمنٹ کی جائے گی. اور باٹم لائن میں یہ کہ وہ اس سے پہلے کہ ہیرو مرتا وہ بیچارہ ذلیل ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ریورس انجینئرنگ کا کی خدمت میں عرض کر دی. ایک پلان قوم کو تباہ کرنے کا اور اس پلان کے مقابلے میں اس کو سنبھالنے کا. صحیح ہے. اب میں آتا ہوں دوسرے راستے کے اوپر جس میں انوویشن آتا ہے. اس میں ریورس انجینئرنگ نہیں کرتے ہم بلکہ انوویشن کا سہارا لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. اللہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم، یہ جو ریورس انجینئرنگ کا فارمولا ہوتا ہے یہ سوشل لائف میں اور جگہوں پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میں اس سے پہلے کہ انوویشن پہ جاؤں، مثال کے طور پر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی مولانا یہ بتائیے کہ پاکستان میں حزب اللہ جیسی تنظیم کیوں نہیں بنی؟ ملیٹنٹ نہ بھی ہوتی، دیندار ہوتے، آرگنائزڈ ہوتے، لیڈرشپ کے نیچے چلتے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو آپ ہم سے کوشچن کر رہے ہیں نا یہ ریورس انجینئرنگ کا ہے. تو آپ جا کر دیکھیں کہ حزب اللہ جب سب سے پہلے بنی تھی تو کیسے بنی تھی، کن حالات میں بنی تھی، کن بیسک پرنسپلز پر یہ آرگنائزیشن بنائی گئی تھی،
ان سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ بنائیں. تو میں آپ کی خدمت میں چھوٹی سی ایک بات عرض کر دیتا ہوں. وہ لوگ سادہ سا ایک کام جو شروع سے کرتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کچھ ٹریننگ وہ بالکل ڈیڈیکیٹڈلی دے دیا کرتے ہیں. اب وہ اسکولز کے ذریعے دیں. پہلے ان کے پاس اسکولز نہیں ہوتے تھے تو وہ کیمپس کرتے تھے, 30 دن کا کیمپ, پھر 90 دن کا کیمپ, اس طرح کیمپس کرتے تھے. اور ان کیمپس کے اندر اتنی زیادہ ریگولیشنز ہوتی تھیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. استاد کو ایسا ہونا چاہیے, شاگردوں کو ایسا ہونا چاہیے, 30 دن کے اندر یہ ہوگا, ایک ہفتے میں یہ ہوگا. اور اس کے مینولز جو ہیں وہ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ وغیرہ پر بھی مل جاتے ہیں کہ انہوں نے کام کیسے کیا تھا. تو بھئی اگر آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے تو آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو زیرو سے بننا شروع ہوئے تھے یہاں تک کیسے پہنچے. ساری ہسٹری موجود ہے, ساری ڈیٹیلز موجود ہیں, جا کے سیکھ لیجئے اور اس کو بنانا شروع کر دیجئے یہاں پر. تو ان کو مثال کے طور پر 10 سال لگے ہوں گے, آپ کو 20 سال لگ جائیں گے, لیکن کبھی تو پہنچیں گے نا, کبھی تو پہنچیں گے. تو یہ کر سکتے ہیں آپ. ریورس انجینئرنگ سے بڑے فائدے ہوتے ہیں سوشل سائنسز میں. آپ بنا سکتے ہیں حزب اللہ بھی, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اب آئیے انوویشن کے اوپر کہ بھئی یہ کیسے ہوتا ہے. تو ہم مثال لیتے ہیں اللہ کے رسول کی حیات طیبہ اور سیرت طاہرہ سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں حل کے لیے پریکٹیکل گراؤنڈز پہ بھی بات کروں گا. میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوسائٹی میں سوشل سائنسز میں پرابلمز کو ڈیل کیسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہم نے جو مثال دی تھی اس میں تھا ڈیفنس لائن ویلیوز کی تھی, وہ خراب ہو گئی. امر وہ خراب ہو گئی. لوگوں میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی خرابی اتنی گئی کہ لوگ برائی کو اچھائی کہنے لگے اللہ کے رسول کی روایت کے مطابق. آوے کا آوا بگڑ گیا, سب خراب ہو گیا. تو اب ہم یہاں پہ پوچھتے ہیں بھئی دین نے اس صورتحال کو سنبھالنے کا کوئی طریقہ بتایا؟ ہاں جی بتایا, دین نے بتایا. اب بٹس اینڈ پیسز میں مختلف جگہوں پر اسلام میں رکھا ہوا ہے, آپ کو کلیکٹ کرنا چاہیے. اسلام میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کہیں بھئی سوشیولوجی کی روایتیں اس چیپٹر میں رکھی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اسکیٹرڈ ہوتا ہے, لوگوں نے کسی دن کچھ پوچھا, کسی دن کچھ پوچھا, دیندار بتاتے رہا, شارع مقدس بتاتے رہے, آپ کے پاس آ گیا سب کچھ. اب مثال کے طور پر اللہ کے رسول کی ایک روایت, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی آل معجل فرد. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ڈیپتھ کو فیل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں تمہاری خرابی کیسے آئے گی, اور پھر اس سے ہمیں سیکھنا پڑے گا صحیح کیسے ہوگا. فرمایا صنفان من امتی اذا صلح صلح العالم و اذا فسد فسد العالم. 2 صنف, 2 کیٹیگریز, 2 گروپ میری امت میں ایسے ہیں, اگر یہ صحیح ہوں تو امت صحیح ہے, اگر یہ بگڑ گئے تو امت بگڑ گئی. دیکھیے روایت اچھی ہو گئی نا, ہمارے کام کی ہے, چونکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا اس سادہ سی روایت سے کہ ڈسٹرکشن کہاں سے آتی ہے, اور اگر آپ نے اس کو کنسٹرکشن کرنی ہے تو کہاں سے آئے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 صنف میری امت میں ایسے ہیں, یہ بگڑ گئے تو سارا دنیا بگڑ گئی, عالم بگڑ گیا, اور سنبھل گئے تو سب سنبھل گیا. اور ان میں سے ایک ہیں الامراء, حکام. حاکم اگر غلط ہے قوم ختم, قوم کا کام ختم. یہ جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں اللہ کے رسول کی, اس میں ایک ایک لفظ پر ہمیں غور کرنا ہوتا ہے, اس کی سیکوینس پہ بھی غور کرنا ہوتا ہے, کیونکہ کلام معصوم کا ہے. معصوم نے اگر ایک چیز کو پہلے کہا ہے, دوسری چیز کو بعد میں کہا ہے, تو اس کا کوئی ریزن ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی صنف الامراء, دوسری صنف العلماء. حکام بگڑ گئے, قوم بگڑ گئی. کیوں؟ بہت سادہ سی بات ہے. یہ جو حکام ہوتے ہیں, دوسرے کو بھی شمار کر لیتا ہوں, علماء بگڑ گئے, قوم بگڑ گئی. کیوں؟ دونوں ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. اگر اوپر حاکم نعوذ باللہ بے حیا ہے, اوپر سے نیچے تک بے حیائی آئے گی. کیوں؟ میں چاہتا ہوں ڈیپتھ میں جائیں, ہم لوگ ہر جگہ رکے نہیں.
کیوں آتی ہے بے حیائی؟ دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، بے حیا حاکم کو دیکھ کر نیچے والے بے حیائی کو جائز سمجھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو حاکم خود بے حیا ہوگا وہ بے حیائی پہ کسی کو سزا نہیں دے پائے گا، بے حیائی تو پھیلے گی. بھائی اوپر والا راشی ہوا، رشوت لینے والا ہوا، تو نیچے رشوت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آ گئی. جب اوپر والا لے رہا ہے تو راشی کو سزا نہیں دے گا، راشی کو سزا نہیں دے گا تو رشوت پھیلے گی. صرف یہ معاملہ ہوگا کہ اوپر والا کہے گا مجھے زیادہ دو، تم لوگ تھوڑا سا لے لیا کرو، یہ ہوگا. اور جب رشوت کی برائی ختم ہو جائے گی تو وہ جو تھا جو اللہ کے رسول نے کہا تھا، ایک دفعہ ایک ایسا وقت آئے گا تم برائی کو اچھائی کہو گے. کب قوم برائی کو اچھائی کہتی ہے؟ جب حاکم کر رہا ہوتا ہے. جب حاکم کسی برائی کو کرتا ہے تو نیچے تک قوم اس کو اچھائی کہنے لگتی ہے، کیونکہ اوپر والا کر رہا ہے. شروع میں کہتے ہیں یہ گندا آدمی ہے، پھر بعد میں روٹین ہو جاتا ہے، کوئی اس کو گندا بھی نہیں کہتا. اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا گروپ ہے علماء. اس کو سیکنڈ نمبر پہ کیوں رکھا؟ کیوں؟ شاید وجہ یہ تھی کہ اگر حکام برے ہو جائیں عالم سنبھال سکتا ہے. عالم کیا کرے گا؟ عالم علم احتجاج بلند کرے گا اس حاکم کے مقابلے میں کہ اگر تو برا ہے. اللہ کے رسول نے ایک اور روایت میں کہا سب سے بڑی عبادت ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہنا ہے. ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہنا ہے. تو یہ تھا ڈیفنس لائن. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو تم جو پبلک ہو نا، تمہاری ویلیوز خراب ہو سکتی ہیں، تم امر بالمعروف نہیں منکر بھی چھوڑ سکتے ہو، لیکن دو پارٹیز اگر صحیح رہی نا تو تم سب لوگ صحیح ہو جاؤ گے. حکام اگر صحیح ہوئے تو تم لوگ صحیح ہو جاؤ گے، لیکن اگر حکام بگڑ گئے تو تم بگڑ جاؤ گے. پھر ایک اور مسئلہ ہے، اگر حکام بگڑے تو علماء سنبھال سکتے ہیں، یہ جان پہ کھیل کر دین کو بچا لیں گے. لیکن اگر علماء بھی ختم ہو گئے تو پھر تو معاملہ بہت ہی خراب ہو گیا. یعنی اب کیا ہوا کہ ڈیفنس لائنز ختم ہو گئیں اور جو ڈاکٹرز تھے وہ دونوں بھی ختم ہو گئے. یہ معاملہ فاسد ہو گیا. خدا متعال کو جو چیز سب سے بری لگتی ہے انسان کے اندر وہ فساد ہے. فرشتوں نے اسی لیے فساد کی شکایت کی کہ اے خدا جو تو نے بنایا نا یہ فساد مچائے گا. ان کو پتا تھا فرشتوں کو خدا کو جو سب سے چیز بری لگتی ہے وہ فساد ہے، کہ یہ تو فساد مچائے گا. یہ تو فساد کیا مچائے گا؟ فساد یہ مچائے گا اس کے حکام بھی برے ہو جائیں گے، اس کے علماء بھی برے ہو جائیں گے، اے ٹو زی سب ختم ہو جائے گا. اتنا برا ہو جائے گا نا. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، کیا اسلام نے اتنے برے کو سنبھالنے کا کوئی نسخہ دیا ہوگا؟ کیسے ہو کہ نہ دے. اگر یہ دین کامل ہے تو اس نے اتنی گندی حالت کو سنبھالنے کا بھی کوئی نسخہ دیا ہوگا. اب دیکھیے کتنی لائنز بن گئیں، 1 2 3 4 لائنز بن گئیں، چاروں تباہ ہو گئیں. اب بھی کوئی نسخہ ہے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ دین کامل ہے. ناقص ہوتا تو پھنس جاتے. نہیں، یہ دین کامل ہے. اچھا اب آپ مجھ سے کہیں گے بھائی وہ کامل دین کا جو نسخہ ہے وہ بتائیے، نسخہ بتائیے. تو میں کہوں گا یہ نسخہ جو دیا ہے ہمیں وہ اللہ کے رسول نے خود دیا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول جس معاشرے میں آئے وہاں ویلیوز ختم ہو گئی تھیں. امر بالمعروف نہیں منکر بھول جاؤ، برائی کو لوگ اچھائی کہہ رہے تھے. بت پرستی وقار تھی، قبیلوں کا آنر ان کے بتوں کے اندر تھا. خانہ کعبہ 300 سے زیادہ بتوں سے بھرا پڑا تھا. ہر چیز تباہ ہو گئی تھی. حکام کیسے تھے؟ کرپٹ ترین لوگ تھے. اور علماء کیا تھے؟ علماء وہ تھے جو ان حکام کے آگے پیچھے گھوم کر ان بت پرستیوں میں ساتھ دے رہے تھے. ابو جہل بت کا مالک تھا اور ابو جہل کی سپورٹ کرنے والے، دعائیں پڑھنے والے، فلاں قربانیاں دینے والے سب اس کے ساتھ گھوم رہے تھے. اس کرپشن کے برے زمانے میں اللہ کے رسول تشریف لائے. یہاں سے ہمیں سیکھنا پڑے گا اللہ کے رسول کا جو پیٹرن ہے یہ کیا ہمیں کچھ سکھا نہیں سکتا؟ یقیناً سکھا سکتا ہے. یہ کام کیسے کیا اللہ کے رسول نے کہ اتنے بڑے غلط معاشرے کے اندر اللہ کے رسول کامیاب کر کے ہمیں دکھا گئے. اور ایک زندگی کے اندر، ایک ہی زندگی کے اندر
40-50 سال میں اللہ کے رسول نے سارے کام کر لیے. یہ جو کیا اس پہ مجھے اور آپ کو بہت غور کرنا پڑے گا. تو دیکھیے کام شروع کہاں سے کیا؟ کام وہاں سے شروع کیا کہ مکے میں 10 آدمی بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، سب جاہل. کوئی سینٹرل گورنمنٹ تھی؟ ایبسولوٹلی نتھنگ. کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی. سب قبیلے شمشیریں لیے گھومتے تھے، جہاں کوئی بات ہوئی گردنیں اڑا دینی ہے. ایک قبیلے کے ایک آدمی نے صرف یہ کہنا ہے میری مدد کرو فلاں قبیلے والو، سارے جمع ہو جائیں گے. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں عبداللہ بن عفیف ازدی جب اعتراض کیا کہ تو کیا کر رہا ہے اللہ کے رسول کے نواسے کے ساتھ، تو عبید اللہ ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ اس کو مار دو. جیسے ہی دربار میں کھڑے ہوئے، اتنا بڑا طاقتور حاکم تھا عبید اللہ ابن زیاد ظالم، جیسے ہی اٹیک کرنے آئے، عبداللہ بن عفیف نابینا تھے، انہوں نے آواز لگائی کیا کوئی اسدی نہیں ہے جو میرا ساتھ دے؟ ازدی، الازدی قبیلوں کو پکارا. 700 جوان اسی وقت آ گئے، 700 لوگ شمشیر بزن فوراً کھڑے ہو گئے، کہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے. اس زمانے میں یہ کلچر تھا. البتہ رات کو جا کے اس نے گھر پہ حملہ کیا اور عبداللہ کو شہید کر دیا. یہ کیا، ہاتھ پاؤں کٹوا دیے تھے، ہاتھ پاؤں کٹوا دیے تھے. اور ان کی بچی دیکھ رہی تھی بیچاری، تو کہنے لگی کہ کاش میں لڑکا ہوتی تو اپنے باپ کا ساتھ دیتی. یہ جری شیعہ تھے، یہ وہ شیعہ تھے جنہوں نے اپنے اماموں سے سیکھا ہوا تھا. حق بات بولتے تھے، حق بات پہ مرتے تھے. عبداللہ اتنے صابر تھے، جب چاروں ہاتھ پاؤں کٹ گئے اور ان کی بچی نے یہ جملہ کہا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم بالکل غم نہ کرو، تمہارے باپ کو سوئی چبھنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہو رہی، سوئی چبھنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. عزیزان محترم، ان عظیم الشان کرداروں پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا، اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا؟ ویلیوز خراب، امر بالمعروف کا کام ختم، برائی اچھائی، اچھائی برائی، حکام بھی غلط، علماء بھی غلط، کوئی لیڈرشپ نہیں، کچھ نہیں. اللہ کے رسول تن تنہا کھڑے، امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ، ان کے ازواج حضرت خدیجہ، وہ ان کے ساتھ، اور کچھ نہیں. اللہ کے رسول تشریف لائے. اللہ کے رسول نے شروع میں لوگوں سے کچھ نہیں کہا. اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے تو ہم اس کو شروع تو کر دیں لیکن پورا تو نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم کم سے کم چند پوائنٹس اس کے اندر عرض کر دیتے ہیں آپ کی خدمت میں. اللہ کے رسول تشریف لائے، 40 سال تک لوگوں سے کچھ نہیں کہا. کچھ نہیں کہا کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو، صحیح کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو. سب باتیں شاید ایک دو لوگوں سے خود کہتے ہوں، لیکن پبلکلی انہوں نے کچھ نہیں کہا. اس دوران میں کیا کیا؟ اس دوران میں کیا کیا؟ بہت امپورٹنٹ کام یہاں پر ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول کی بیس کیسے بنی؟ بھئی وہ تو وحی تھی، نبی تھے، معصوم تھے، یہ تو سب باتیں ہیں، لیکن سوسائٹی میں کام کیسے کیا ہے، پینیٹریشن کیسے کی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول نے دعا پڑھی کام ہو گیا. نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے. دعا تو کی، عبادتیں تو کی، لیکن کام کر کے دکھانا ہوتا ہے تاکہ انسانوں کو سکھائیں. اللہ کے رسول آئے، پہلا اصول. اب دیکھیے، میں اب ریکنسٹرکشن کی بات نہیں ہو رہی اور ریورس انجینئرنگ کی بات بھی نہیں ہو رہی. اب یہاں پہ ہم ایک انوویشن ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا ہے ہمیں. پہلا اصول، انہوں نے انہی کفار سے محبت کی. یہ کتنی عجیب بات تھی. وہ بتوں کے سامنے سر جھکا رہے تھے، وہ بچیوں کو دفن کر رہے تھے، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ان میں ہر قسم کی برائی تھی، شراب، جوا، سب کچھ تھا ان کے اندر. اللہ کے رسول نے انہی انسانوں سے محبت سے اپنے کام کو شروع کیا. کفر سے لڑتے تھے، کافر سے نہیں لڑتے تھے. انسان کو انسان ہونے کے ناطے چاہتے تھے. کتنا چاہتے تھے؟ اپنے آپ سے زیادہ اس کو چاہتے تھے. اللہ فرماتا ہے یہ جو نبی ہے نا تمہارا، حریص علیکم، یہ تمہاری ہدایت کے اوپر جان دینے والے، یہ تمہاری ہدایت کے لیے تڑپنے والے انسان ہیں. ان کے اندر ایسی خواہش ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ، اتنی شدیدت ان کے اندر. یہاں سے کام شروع ہوگا. عزیزان محترم، اگر ہم لوگ برے لوگوں سے نفرت کرتے رہیں گے تو کوئی اچھا نہیں بنے گا.
برائی کیسی بھی ہو برائی سے لڑو، انسان سے مت لڑو۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی یہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی برائی سے لڑے اور برے انسان کو پھر بھی چاہتا ہو؟ تو میں کہوں گا بھائی یہ تو اللہ کے رسول سے سیکھو۔ اگر اللہ کے رسول ان کفار سے نفرت کرتے ہوتے تو ان کو دعوتیں دیتے؟ پھر نہیں، وہ ان کی برائی سے نفرت کرتے تھے، ان کی بت پرستی سے، بچوں کو دفن کرنے سے، شراب پینے سے، جوا سے، لڑائی مار کٹائی، قتل و غارت گری، چوری چکاری، ان سب سے نفرت کرتے تھے، لیکن انسانوں سے محبت کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ اچھا یہ کوئی زیادہ ڈیمانڈ ہے؟ وہ تو کافر تھے، ہم تو بات ان کی کر رہے ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ ہم نے کیوں ایک دوسرے سے نفرت کرنا سیکھ لی؟ بھائی وہ آدمی فلاں کام کرتا ہے جو میرے حساب سے حرام ہے، کام سے لڑو، اس سے کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ تو تمہارا بھائی ہے، یہ تو تمہارا بھائی تھا۔ بھائی یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، تمہیں گالیاں دیتا ہے نا، بھائی ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بھائی تو ہے۔ پھر بھی ایک بھائی ہے جو گالیاں دے رہا ہے، کیا کروں پھر؟ یہ میرے مراجع کو گالیاں دیتا ہے، وہ میرے اساتذہ کو گالیاں دیتا ہے، یہ میری پریکٹسز کو برا سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے میں جاہل ہوں۔ اچھا کچھ بھی ہے، یہ بتاؤ یہ تمہارا بھائی ہے یا نہیں ہے؟ انسان ہونے کے ناطے اللہ کے رسول احترام دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ سب دیتے تھے۔ امیر المومنین اپنے دشمنوں کو احترام نہیں دیتے تھے؟ دشمن کے جسم پہ جو ذرہ ہوتی تھی وہ چھینتے نہیں تھے۔ جب اس پہلوان کی بہن آئی اور اس نے دیکھا کہ میرے بھائی کے جسم پر اتنی قیمتی ذرہ تھی اور مارنے والے نے نہیں چھینی، تو کہنے لگی کہ میرا غم کم ہو گیا کہ میرے بھائی کو کسی بڑے انسان نے مارا ہے۔ دشمن سے بھی نفرت نہیں کرتے تھے، دشمن کو بھی بھائی سمجھتے تھے۔ یہ سینس پہلی سینس ہے۔ کسی نے بھی کام کرنا نا یہاں پہ، اسے انسانوں کو محبت دینی پڑے گی۔ اللہ کے رسول تو ایسے تھے، وہ انسانوں کو محبت نہیں دیتے تھے، وہ جانوروں کو بھی دیتے تھے، جانوروں کو بھی دیتے تھے۔ ہم لوگوں سے اپنے بھائیوں کو محبت نہیں دی جا رہی، اور میں نے یہ سوچ دیا چونکہ یہ کرتا ہے نا تو میں اس کے نزدیک بھی نہیں جاؤں گا۔ بھائی یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ دین اسلام نے مثلا حکم دیا ہے کہ جو ایسا ہو اس کے ساتھ ایسا کرو، ویسا کرو، ویسا کرو، لیکن سوال یہ ہے کہ نفرت کرو اس انسان سے یا محبت کرو؟ ہمیشہ کہتا ہے محبت کرو، کافر سے بھی کرو، ورنہ اللہ کے رسول کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اب اللہ کے رسول تشریف لائے، انہوں نے پہلا اصول یہ بنایا بھائی انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، میرا تو بھائی ہو گیا، لے کے چلے، احترام دکھاتے تھے۔ اچھا اللہ کے رسول کا پہلی بنیاد یہ ہو گئی۔ دوسری بنیاد یہ ہو گئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں انسانوں کی مدد کیسے کروں۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ اساس، اگر ابھی تو ہدایت دینی ہے آپ تو رحمت اللہ علیہ ہادی بن کے آئے نا، کہہ رہے نہیں ہادی بعد میں، پہلے یہ بتاؤ میں انسانوں کی مدد کیسے کروں۔ اللہ کے رسول نے اساس یہاں سے شروع کی، تو دو کام کیے اللہ کے رسول نے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا تھا کہ کوئی سچی گواہی نہیں دیتا تھا، کوئی اپنے قبیلے کے خلاف گواہی نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میں وہ انسان ہوں جس کو سچ بولنے پہ بلایا جائے تو میں سچ بولوں گا، ختم۔ وہ سچ میرے بھائی کے خلاف گیا، میرے قبیلے کے خلاف گیا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں سچ بولوں گا۔ تمام عرب میں مشہور ہو گیا کہ بھائی یہ تو صادق ہے، یہ صادق ہے۔ ایک اور کام اللہ کے رسول نے کیا جو بہت ہی عجیب تھا، جو واقعاً میں سوچتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں بھئی یہ کیسے ہوا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ لوگ حج کرنے آتے تھے، مکے کے لوگوں نے ایک عجیب ڈرامہ شروع کیا ہوا تھا۔ اپنے بازار کی چیزیں بیچنے کے لیے انہوں نے ڈرامہ یہ کیا کہ جو باہر سے حج کرنے آئیں گے، کہا کہ تم لوگوں کے کپڑے نئے بھی ہوئے تو نجس ہیں، یا مکے والے سے کپڑا ادھار لو یا مکے کے بازار سے کپڑا خریدو، اور اگر تم نے مکے والے سے کپڑا نہ لیا، چاہے آریے پہ لو یا بازار سے خریدو، تو تم اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے۔
اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے۔ عجیب ڈرامہ ہے، عجب، یعنی پاگل پنا ہے، صرف اپنے مفادات کے لیے بے بنیاد چیزیں ڈالنے کے لیے ڈال دی ایک چیز۔ اچھا، اب وہ جو بندہ آیا ہے اس کو اپنا سامان کہیں پہ رکھنا ہے، طواف کرنا ہے، اب کہاں رکھے بھائی؟ بینک ہوتے نہیں تھے، چیزیں ہوتی نہیں تھیں، تو وہ کسی مکے والے کے پاس اپنا سامان رکھواتا تھا کہ بھئی میں 5 دن مہینہ حج پہ لگاؤں گا، واپس آؤں گا تو بھائی میرا سامان دے دینا مجھے۔ اب وہ واپس آتا تھا، وہ مکے والا اگر کوئی اور ڈرامہ باز ہوا تو وہ مکر گیا، اس نے کہا بھائی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا، اب وہ جو باہر سے آیا ہے اس کا تو قبیلہ یہاں پہ نہیں ہے، اور وہ جو مکے والا ہے اس کا قبیلہ یہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس نے کہا بھائی میرے نکالو پیسے، میری چیزیں دو۔ اس نے کہا تم جاتے ہو یا میں اپنے قبیلے والوں کو بلاؤں؟ بیچارہ بھائی، ہر روز کا مکے میں ڈرامہ یہی تھا، لوگوں کی چیزیں چوری ہوتی تھیں، لوگوں کی چیزیں غارت ہوتی تھیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول کو مورد اعتماد پایا، اللہ کے رسول کے پاس اپنی امانت رکھ کے گیا، حج کے بعد واپس آیا یہ ڈرتے ہوئے کہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ بھائی ایسی تو آج تک کسی نے پیسہ واپس نہیں کیا تھا، اتنا واپس کر دیا اللہ کے رسول۔ ایک اور آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، بات مشہور ہو گئی کہ بھائی مکے میں ایک آدمی ایسا ہے اس کے پاس جو رکھواؤ پورا واپس کرتا ہے، اور جب بھی آؤ دے دیتا ہے، اور کبھی تنگ نہیں کرتا ہے، کبھی کچھ نہیں کرتا ہے۔ اس نے سوشل ویلفیئر کا ایک کام شروع کیا ہوا ہے، لوگوں میں مشہور ہو گیا بھائی مکے میں ایک ہی آدمی امین ہے، یہ اللہ کا یہ جو ہے نا یہ امین آدمی ہے، صحیح ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، اللہ کے رسول جن لوگوں کا سامان اپنے پاس رکھ رہے تھے، انہوں نے جو حج کرنا تھا وہ حج ابراہیمی تھا یا بت پرستی تھی؟ انہوں نے جانا تھا عرفہ، جانا تھا منی، طواف بھی کرنا تھا، صحیح بھی کرنی تھی، لیکن سب میں بت پرستی کرنی تھی۔ تو اللہ کے رسول جن کا سامان رکھ رہے تھے وہ مسلمان تھے یا بت پرست تھے؟ سامان کیوں رکھ رہے تھے پھر؟ کیونکہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ بت بعد میں آئے، پہلے کعبہ ہے، پہلے کعبہ ہے، یہ کعبے کے لیے آئے، بت بعد میں آئے۔ اللہ کے رسول ان کا ساتھ دیتے تھے، انہی کافروں مشرکوں کا سامان اپنے پاس رکھتے تھے، صادق اور امین مشہور ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے یہ جو کام کیا اس کے ساتھ ساتھ اپنے کیریکٹر کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ ایک پرسنالٹی ہے، یہ پرسنالٹی اپنے ماحول سے بالکل مختلف ہے۔ اس کام کے ذریعے اللہ کے رسول نے کیا کیا، میں تھوڑا سا اس سے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کروں۔ آخری پوائنٹ، اللہ کے رسول نے جعلی قیادت کے مقابلے میں اصلی قیادت ایجاد کی ہے، اور یہ جو اصلی قیادت ایجاد کی یہ قبیلہ پرستی کی بنیاد پہ ایجاد نہیں کی، یہ ایجاد کی اپنی ویلیوز کے اوپر۔ دیکھیے ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں پاکستان کی 4 کرپٹ پارٹیوں میں سے گھستا ہوں اور اس میں سے ایک پارٹی کے اوپر آ جاتا ہوں، تو میں صحیح قیادت لے آیا، لیکن اس صحیح قیادت کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد غلط تھی۔ اللہ کے رسول نے غلط بنیاد پر قیادت ایجاد نہیں کی، اپنے اصولوں پر قیادت ایجاد کی۔ تو کہا میں صادق ہوں، میں امین ہوں، لوگ مجھے پہچان لیں، میں ایسا ہوں۔ اپنے کیریکٹر کو 40 سال تک لوگوں کے سامنے ثابت کیا۔ اعزان محترم، میں آپ کی خدمت جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان ایسے کسی کرپٹ معاشرے میں پھنس جائے جس میں ڈیفنس لائنز ٹوٹ جائیں اور جو کریکشن کے ایلیمنٹس تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہوں، تو پھر اس کو صبر و حوصلے سے اس معاشرے میں کام کرنا ہوتا ہے، تاکہ اپنے لیے ایک، اب میں اس کو کیا بولوں، اس کو میں کہوں گا کہ وہ ایک آئیڈیل کریٹ کرے لوگوں کے سامنے ماڈل آف ایکسلنس کریٹ کرے۔ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے اصولوں کی بنیادوں پر ماڈل آف ایکسلنس، نمونہ عمل، اسوہ حسنہ کریٹ کر دیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے اسوہ حسنہ۔
جب کوئی ایسے گندے معاشرے میں پھنس جائے تو اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو اسوہ حسنہ بننا ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ اسوہ حسنہ بنتا ہے تو اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے؟ تھوڑا تو ہوتا ہے۔ اس کو شروع میں گالیاں کھانی پڑتی ہیں، ہاں جی کھانی پڑتی ہیں۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں کوئی ایک کام ایسا کر رہا ہوں جو کوئی نہیں کر رہا، ہاں لگتا ہے۔ تو پھر یہ کرتا کیسے ہے؟ اس اسوہ حسنہ کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ خدا سے رابطہ، خدا سے رابطہ۔ بس عزیزان محترم، ایسے کرپٹ معاشرے کے اندر اگر کسی کو اسوہ حسنہ بننا ہو تو اس کو خود بخود ایک اور چیز چاہیے، وہ ہے معنویت، روحانیت، خدا سے رابطہ۔ اگر خدا سے یہ رابطہ نہ ہوا، معنویت نہ ہوئی، تو وہ اسوہ حسنہ نہیں بن سکے گا۔ تھوڑے عرصے کام کرے گا، بعد میں شکست کھا کر سر تسلیم خم کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، تنہا مشکلات کا مقابلہ کیا، مسائل کا مقابلہ کیا، اپنی ویلیوز کو ہر چیز میں امپلیمنٹ کر کے دکھایا، چاہے وہ تجارت تھی، چاہے وہ عبادت تھی، چاہے وہ زندگی کی دوسری چیزیں تھیں۔ تو تجارت کرنے آئے تو اپنے اصولوں پہ تجارت کی۔ اس دوران میں خدا ایک کام کرتا ہے، ہم فکر لوگوں کو رسول سے متصل کر دیتا ہے۔ ہم فکر لوگ رسول سے متصل ہونا شروع ہو گئے۔ تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دیکھ لیا کہ یہ وہ بندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد بن آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، ہمارا وقت بہت پہلے گزر چکا ہے۔ آپ چونکہ اتنے انہماک سے سن رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پہ نہ روکوں، پھر مجھے اپنا یہ بھی دیکھنا تھا کہ بھائی کل ایک ہی دن باقی ہے، تو میں اسائنمنٹ اتنا نہ لے کے جاؤں کہ کل پورا ہی نہ ہو سکے۔ تو ہم ایک بڑا مرحلہ طے کر گئے۔ اب کل ہم ان تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جو آج ہم نے عرض کیے، ریورس انجینئرنگ میں اور انوویشن میں، رسول اللہ کے طریقہ کار میں، ان سب کو لے کر اپنی سوسائٹی پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ کام ہمارے ہاں کیسے ہوگا۔ صحیح ہے؟ تو پھر ہم یہ دیکھ پائیں گے کہ اتنی گندی سوسائٹی میں بھی اگر کوئی امید کی کرن جگانی ہو اور سکسس کی سٹوری کریٹ کرنی ہو، اسوہ حسنہ بننا ہو، اور یہ کام ہوگا کیسے؟ تو ایک پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بغیر اللہ سے رابطے کے کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اور ایک اور بات ذہن میں آپ کے آ گئی ہوگی، اور میں دوبارہ اس کو عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ جو آدمی اللہ کا نام لے کر اسوہ حسنہ بننے کی کوشش کرتا ہے وہ شروع میں تنہا ہوتا ہے، لیکن خدا اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تنہا نہیں رہتا، خدا انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ قربانی دینی پڑتی ہے، مشکلات سہنی پڑتی ہیں، لیکن ان سب کے بعد جو کچھ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا ہے، خدا اس سے کہیں بڑھا کر اسے دے دیتا ہے۔ اور سب سے اچھی مثال کربلا کی مثال ہے۔ جو کچھ سید الشہداء نے اللہ کی راہ میں دیا، اللہ نے بڑھا کر امام حسین کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ کیا دیا؟ دنیا دی، محبتیں دیں، چاہتیں دیں۔ اور میں ہمیشہ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ جوان نہیں دیے، جگر کے ٹکڑے دیے تھے۔ جوان نہیں دیے تھے، جگر کے ٹکڑے دیے تھے۔ اگر کوئی علی اکبر کو صرف ایک جوان دیکھ رہا ہے نا تو میں کہوں گا ناانصافی کر رہا ہے۔ علی اکبر صرف جوان نہیں ہے، یہ رسول کی شبیہ ہے، سینکڑوں ہزاروں کے دلوں پہ دھڑکن اس کے وجود سے تھی۔ اور سید الشہداء جس انداز میں دیکھتے تھے تو سید الشہداء اس کو دیکھ کر چین لیتے تھے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی علی اکبر کا وجود۔
اور اللہ کے نبی کے اس نواسے نے اس کو بھی قربان کر دیا. تو انہوں نے جگر کے ٹکڑے قربان کیے، ستارے اور ہیرے قربان کیے. لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ جب وہ قربان کر رہے تھے تو کوئی پوچھے گا کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی تھی؟ کیا یہ قربانی دینا آسان کام تھا؟ تو عزیزو، بعض اوقات مجھ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی امام حسین کو تو پتا تھا کہ آخرت ہے، علی اکبر یہاں سے جائیں گے، رسول کے پاس جائیں گے، مولا امیر المومنین کے پاس جائیں گے، سیدہ طاہرہ کے پاس جائیں گے، تو اس میں غم کی کیا بات؟ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تمہاری بات صحیح ہے کہ ان کو یہ سب پتہ ہے، لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے کہ بھئی میں باپ ہونے کے ناطے ناقص ہوں اور امام حسین باپ ہونے کے ناطے کامل ہے. میں جو ناقص باپ ہوں اپنی اولاد کو چاہتا ہوں، اپنی اولاد کو غم میں دیکھتا ہوں تو میرے دل پہ غم آتا ہے. تو جو کامل باپ تھا اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کو بھی تو سوچو. اچھا میری تو اولاد بھی ناقص ہے، اس میں بھی وہ کچھ نہیں ہے. جس کی اولاد علی اکبر کی طرح ہو اس کو سوچو. تو یہ کامل باپ ہے اور یہ کامل بیٹا ہے. عزیزو، ایک جملہ اور عرض کروں. بھئی ہم لوگ ہمیشہ یوں دیکھتے ہیں کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کتنی تھی تو ہمیں مصائب نظر آتے ہیں. تو عزیزو، کم سے کم ایک وقت کی خاطر ذرا علی اکبر سے پوچھنا کہ بوڑھے باپ کو اکیلا چھوڑ کر جانا کیسا تھا. جتنی بڑی امام نے قربانی دی نا علی اکبر کو بھیج کر، اس سے بڑی اس کی جیسی قربانی اکبر نے باپ کو اکیلا چھوڑ کر دی تھی. بڑی قربانی دی تھی. اکبر کو پتا تھا میں جاؤں گا میرے بعد میرے باپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. قربانی دی. عزیزو، اگر آپ کا وقت تو بہت لگ گیا لیکن دو چار جملے مصائب کے بڑے عجیب مسئلہ ہے. حضرت علی اکبر کا معاملہ ہوتا ہے تو انسان چاہتا ہے دو جملے زیادہ بول لے کہیں پر. تو عزیزو، میں صرف دو تین منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ذرا اس منظر کو سوچنا جب علی اکبر خیموں میں آئے الوداع کرنے کے لیے. ایک ایک بی بی سینے سے لگاتی تھی، اکبر کا ماتم ہوتا تھا. پھر اکبر چلنے کا ارادہ کرتے تھے، خیمے کا پردہ اٹھاتے تھے، ایک اور بی بی تھام لیتی تھی، پھر ماتم ہوتا تھا. 7 دفعہ پردہ اٹھا، 7 دفعہ پردہ گرا. اب جو علی اکبر آخری الوداع کہہ کر باہر آنے لگے تو روایت کرتے ہیں کہ کسی نے نیچے سے ابا کا دامن پکڑا. علامہ ذیشان اظہر جوادی صاحب مجتہد آدمی، مصائب میں بھی اجتہاد کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آخری دفعہ پکڑا ہے نا، یہ کسی خاتون نے نہیں پکڑا ہے، یہ کسی بچی نے پکڑا ہے. علی اکبر کا خیموں سے نکلنا عجیب معاملہ تھا. کیا غم تھا، کتنی شدت تھی. ایسا ایک جملہ بس دکھانے کے لیے کہا، علی اکبر خیموں سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا. علی اکبر چلے میدان کی طرف. سید الشہداء نے عجیب جملہ کہا، میں مصائب کم کر رہا ہوں تاکہ کم وقت میں ہم ادا کر سکیں. علی اکبر چلے. سید الشہداء نے بڑا عجیب جملہ کہا، عزیزو آپ بھی باپ ہوں گے، آپ کے دل میں بھی بچوں کی محبت ہوگی. ذرا امام کے غم میں امام کا غم سمجھنے کی کوشش کرنا جو دل کے اندر ہے. علی اکبر سے کہا، بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. آخری دیدار بھاری ہو رہا ہے. امام حسین کے لیے بہت سخت تھا علی اکبر کو بھیجنا. یہ جملے بتا رہے ہیں کتنا سخت معاملہ تھا. بس عزیزو، یہ سارے لعین دشمن جمع ہو گئے علی اکبر کے اوپر. اب جو کوفی تھے، تھوڑی سی ایک تفصیل ہے، جو کوفی آگے تھے انہوں نے دیکھا کہ علی اکبر آئے جو شبیہ رسول ہے، تو کوفی تو پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا بھائی ہم شبیہ رسول کے اوپر شمشیر نہیں چلائیں گے. کوفی تو پیچھے ہٹ گئے، شامی آگے آ گئے. اب جو شامی آگے آئے تو انہوں نے کہا وہ آیا ہے جس سے ہمیں انتقام لینا ہے. عزیزو
آپ نے برشی کی روایت تو سنی ہے، نفس المحموم کے اندر شیخ عباس قمی کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں علی اکبر جب دشمنوں کے نرغے میں پھنسے تو شمشیریں اٹھتی تھیں، شمشیریں گرتی تھیں، نیزے اٹھتے تھے، نیزے گرتے تھے. فَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، تو علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. قتلوه عربًا عربًا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ان لعینوں نے اپنی شمشیروں سے اور اپنے نیزوں سے. ادھر حسین علی اکبر کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے. علی اکبر سے عجیب جملہ کہا. ایک روایت کے مطابق علی اکبر سے کہا بیٹا باپ کو آواز دو، دکھائی نہیں دے رہا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا سے جا رہی تھی. کہا بچے کو آواز دو، دکھائی نہیں دیتا. عزیزو اب امام، آخری روایت، امام پہنچے، علی اکبر کے سرہانے، علی اکبر دنیا سے الوداع ہو گئے. سید الشہداء پہنچے، ایک جملہ کہا. دوبارہ نفس المحموم کے اندر ایک جملہ کہا. فرمایا وہ علی الدنیا بعد خلافہ، اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک. اب اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا بھائی کھڑا ہے، اکبر کو دیکھ رہا ہے، جوان کا لاشا ہے، کہیں میرے بھائی کو کچھ نہ ہو جائے، اس کی جان نہ چلی جائے. پیچھے سے آواز دی بھیا میں آؤں لاشا اٹھانے. سید الشہداء مڑے، بیوی کو کہا بی بی آپ خیمے سے باہر مت آئیے گا. ایک دفعہ پھر محافظ امامت نے امامت کو بچا لیا. بس ایک شعر اور یہ شعر بڑا عجیب شعر ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یہ جو کہا نا بھیا میں آؤں لاشا اٹھانے کے لیے، اس کے اوپر ایک شعر ہے. لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. جوان باپ کے برابر ہو جاتا ہے، اب بوڑھا اس کا لاشا کیسے اٹھائے گا؟ لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گوشی یہ اٹھا لوں گی. وقت کے امام کے حضور علی اکبر کی شہادت کا پرسا، ان کے جد امجد کے غم کا پرسا، ان کی جد ماجدہ کی مظلومیت کا پرسا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. پروردگارا جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار ان ظالموں کی نسلیں اگر آج تک موجود ہیں ان سب کو تباہ و برباد فرما. اس ظلم پہ خوش رہنے والوں، خاموش رہنے والوں کو برباد فرما. اے پاک پروردگار وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. اے خدایا تو نے امام حسین کے غم میں بہنے والے ہمارے آنسو دیکھے، ہمارے دلوں میں غم دیکھا. ہمارے غم کے نام پر، اس کے واسطے پر ایک دعا تیرے حضور ہے. خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت کا